قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے آگے خدمت میں پیش کی تھی، آگے بڑھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ تھا اس آیت کا کہ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ تو یعنی اس اعتبار سے سب سے منفرد قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، جن پر سے عذاب ٹلا اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی آیا سورہ انبیاء میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وہاں قوم پر سے عذاب ٹل گیا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ممکن ہے کہ امکان یہ لگ رہا ہو یا خیال اگر یہ ہے کہ واقعہ ختم ہو گیا تو نہیں، واقعہ تو صرف یہاں سے شروع ہوا ہے کہ قوم پر سے عذاب ٹل گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جو قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے وہ کہاں گئے، یہ داستان سنیے۔ حضرت یونس علیہ السلام ساحل سمندر پر پہنچے، دیکھا کہ ایک کشتی ہے، آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ اب کشتی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی سفر کر رہے ہیں کہ اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ کشتی ذرا ڈولنے لگتی ہے، اچانک یہ کشتی ذرا ڈگمگانے لگتی ہے، اچانک منظر تبدیل ہو جاتا ہے، اچانک ایسا لگتا ہے کہ یہ کشتی کسی بھی لمحے ڈوب جائے گی۔ مسافروں میں عجیب و غریب خوف و ہراس اور ہیجان کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سارے مسافر خوف کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر مسافر کو اپنی اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے، سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ کشتی ابھی ڈوب جائے گی، مر جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ ہی لمحوں میں مسافروں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کشتی میں ضرورت سے بہت زیادہ وزن ہے، اس کشتی میں ضرورت سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس کشتی میں سوار ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ اب کیا کیا جائے؟ فوراً یہ سارے مسافر ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کس نتیجے پر؟ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دیکھو، یا تو اس کشتی کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی ڈوب جائے گی، سب مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس کشتی کا وزن کم کیا جائے۔ وزن کم کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے وزن کم اس وقت ہوگا کہ جب کوئی ایک بندہ اس میں سے نکل جائے، کم از کم ایک بندہ اس کشتی سے کود جائے، سمندر میں چلا جائے، تو پھر ایک کشتی ذرا بیلنس ہو جائے گی۔ تو اب کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہو جو اس کشتی سے ڈوب جائے تاکہ باقی مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ بھائی زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے سب کے سب غرق کے آب ہو جائیں، کوئی ایک اس کشتی سے چھلانگ لگا دے تاکہ باقی سب تو بچ جائیں۔ لیکن کون موت کے منہ میں جائے؟ کون اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے پر راضی ہو؟ ظاہر ہے سب یہ چاہتے تھے کہ وہ بچ جائے، اور سب یہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح بچ جائے کہ کوئی ایک انسان کود جائے، اور سب یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک انسان وہ خود نہ ہو۔ ظاہر ہے اب یہ بڑی عجیب و غریب اور ایک بڑی دلچسپ اور بڑی پریشان کن صورتحال اس کشتی میں پیدا ہو گئی۔ بس مسافروں نے آپس میں صلح مشورہ کیا اور ایک نتیجے پر پہنچے۔ کیا نتیجہ؟ انہوں نے کہا بھئی ہم یوں کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، یعنی سارے مسافروں کے نام میں قرآن ڈالا جائے، جس کا نام نکل آئے وہ کشتی سے کود جائے۔ کسی ایک کو تو کودنا پڑے گا، راضی کوئی نہیں ہو رہا، نہیں کودے گا تو سب مر جائیں گے۔ یہ بہترین حل نکالا انہوں نے اپنے طور پر، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آیا وہ کود جائے۔ قرآن ڈالا گیا اور ایک نام نکلا۔ یہ نام کس کا تھا؟ نام تھا یونس، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب حضرت یونس علیہ السلام فوراً جو بات طے ہوئی تھی اس پر عمل کرنے کو راضی ہو گئے۔ یہی طے ہوا تھا جس کا نام نکلے گا وہ سمندر میں کود جائے گا۔ مگر جو دیگر مسافر تھے وہ آپ کے زہد سے، آپ کے تقوی سے، آپ کی علمیت سے واقف تھے، چنانچہ وہ سب کے سب اس بات سے بہت اداس ہوئے کہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہ عمل کرے۔ چنانچہ دوبارہ قرآن ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ ایک بار پھر قرآن اندازی ہوئی، ایک بار پھر نام نکلا۔ اب کی بار نام کس کا نکلا؟ پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ دو بار قرآن اندازی ہو گئی، دونوں مرتبہ ایک ہی نام نکلا، یہاں تک کہ قصہ مختصر، تیسری بار پھر قرآن ڈالا گیا۔
اب کی بار کیا نام نکلا؟ یونس علیہ السلام. اب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو گئی ہے اور تینوں مرتبہ ایک ہی نام نکلا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ سنیے. فرمایا بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب وہ کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اس قرے کا تذکرہ، قرآن اندازی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ تیسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، اور تیسری مرتبہ قرآن اندازی میں نام آنے کے بعد طے شدہ اصول کے مطابق یونس علیہ السلام تو پہلے سے راضی تھے کہ جو بات طے ہوئی ہے میں اس پر عمل کرنے پر راضی ہوں، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے. اب جب تیسری مرتبہ بھی آپ کا ہی نام آیا، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا. اب یہ اپنی جگہ ایک حیرت انگیز منظر، یہ اپنی جگہ ایک ناقابل یقین منظر کہ ایک شخص نے ڈوبتی ہوئی کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگاتی ہے. یہ اپنی جگہ ایک منظر تھا. مگر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے کا منظر اس سے زیادہ حیران کن تھا. وہ کیا؟ اور قرآنی حوالے ہیں واقعات کے. وہ کیا؟ ادھر اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگائی ہے، ادھر بحکم خدا ایک مچھلی آئی کہ جس نے فوراً آپ کو نگل لیا. ایک بڑی مچھلی آئی کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. اللہ اکبر. ذُنُّون، یونس علیہ السلام ذُنُّون کہتے ہیں، مچھلی والے. اس وجہ سے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا. اللہ تعالیٰ نے اب اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے. اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کی ہڈیوں کو نہ نقصان پہنچائے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے، لیکن آپ مچھلی کے پیٹ میں موجود رہے. مچھلی نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، کھایا نہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ میں، اور آگے کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں، مچھلی کے پیٹ میں موجود رہے. یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ ان کے رب نے ان کو ایک مچھلی کے ذریعے دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیا ہے. تو اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب وہاں بھی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منہ سے حمد خدا جاری ہے، گویا کہہ رہے ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ سجدے میں گر گئے اور فرمایا یا رب میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنا دیا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی. اللہ اکبر. اللہ. مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی. آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا، آپ نے کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی. اور یہ وہ مقام تھا کہ جب آپ ساتھ رہے گا، یہ وہ مقام تھا کہ جب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے زبان حال سے فرمایا کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. کیا فرمایا؟ مشہور و معروف الفاظ، مشہور و معروف آیت کہ جو آپ میں سے اکثر کو یاد ہے، آیت کریمہ. یہ وہ لمحہ تھا جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا. سورہ انبیاء میں فرمایا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ موقع تھا. کیا فرمایا؟ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے. فنادا فی الظلمات، اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہنے لگے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں قصوروار ہوں. آیت کریمہ کہ جس کا ورد کرنے کا علماء کرام ہم سے کہتے رہتے ہیں، اور یقیناً اصل تو یہ منصب علماء کرام کو بتائیں گے، لیکن اگر اللہ کے نبی نے اپنی مشکل میں اس آیت کا ورد کیا ہے تو آج کل کے دور میں ہم کیوں نہ اس آیت کو ورد کر کے اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آگے کی آیت بہت دلچسپ ہے.
یونس علیہ السلام نے یہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا. یہ کنورزیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا رسپونڈ کیا؟ یہ بڑی حوصلہ کن بات ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے رسپونڈ کیا، اور اس رسپونس کو بھی قرآن مجید میں اگلی آیت میں بتایا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، مستجاب کر لی، جواب دے دیا. فَاسْتَجَبْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. یہ اس مقام پر یونس علیہ السلام نے آیت کی تلاوت فرمائی تھی، جس کو ہم آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. ایک اور آیت ہے سورہ صافات کی، ایک آیت کا ترجمہ ہے آپ کے ذہن میں نا، منظرنامہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. ایک ہی آیت آئی. اب ایک اور آیت سنیے، سورہ صافات کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں، مچھلی کے اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی میں نے کتاب میں پڑھا، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس مراد یہ کہ اگر اس وقت اس انداز سے حمد و ثنا نہ فرماتے تو شاید روز محشر تک مچھلی کے پیٹ میں اس انداز سے رہتے.